بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعز من تشاء وتذل من تشاء صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو عبادت کر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان مال عزت آبرو دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب قدیر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کو مرتے دم تک مسلک کے اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرما۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات سے معذرت چاہ لیتا ہوں، 2 جمعہ تک آپ حضرات کے سامنے مخاطب نہ ہو سکا۔ انشاءاللہ آج ارادہ یہ تھا کہ جلدی آ جاؤں گا اور 2 جمعہ کی کسر ختم کر دوں گا، لیکن حالات کچھ ایسے تھے کہ ابھی 1:10 کو میں گھر پہنچا ہوں اور 15 منٹ میں آپ کے پاس پہنچ چکا ہوں۔ بس جتنا وقت باقی بچا ہے شاید آپ کو وقت دھیان ہو تو 2 جمعہ پہلے جب میں نے 5 منٹ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا، جب حضرت سید کلیم اشرف صاحب آئے تھے، اس وقت 5 منٹ جو میں نے بیان کیا تھا اسی بیان کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے اے لوگو اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے فاتبعونی میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ اگر تم میری اطاعت کرو گے اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، آج پوری دنیا میں اتنے کروڑوں انسان ہیں، ہر جگہ آبادی، ہر جگہ سر ہی سر نظر آتے ہیں، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ بس کوئی ایسا کام کروں جس سے میں عزت والا بن جاؤں، لوگ مجھے جھک کر سلام کریں، میرے سامنے عزت سے پیش آئیں۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، ہر ایک انسان کی یہ خواہش ہے کہ میں عزت والا آدمی بن جاؤں، لوگ مجھے جھک کر سلام کریں، میں آؤں تو لوگ میرے استقبال میں کھڑے ہو جائیں، ہر انسان میرے ساتھ عزت سے پیش آئے۔ یاد رکھنا ہمارے کام سے کسی کو عزت نہیں ملتی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت بھی اللہ دیتا ہے، ذلت بھی اللہ دیتا ہے۔ اب اللہ جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے کروڑوں بیلنس ہو پھر بھی اللہ ذلیل کر دیتا ہے، دنیا کا بادشاہ ہو فرعون کی شکل میں، لیکن اللہ جب ذلیل کرنا چاہے تو ذلیل کر دیتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت عطا فرماتا ہے تو پوچھو حضرت بلال حبشی سے، اللہ جب کسی کو عزت عطا فرماتا ہے تو پوچھو حضرت سلمان فارسی سے۔ اور حقیقت میں عزت مومنوں کی ہی عزت ہے، اور کوئی عزت والا نہیں ہے دنیا میں۔ اگر کوئی عزت والا ہے تو صرف مومن عزت والا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ رب ارشاد فرماتا ہے عزت اللہ کے لیے، عزت اللہ کے لیے ہے، اور عزت رسول اللہ کے لیے ہے۔ اور تیسرے نمبر پر رب ارشاد فرماتا ہے عزت سارے مومنوں کے لیے ہے، عزت سارے مومنوں کے لیے۔ تو معلوم ہوا عزت مومنوں کے لیے ہے۔ ہم مومن تو ہیں، زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں، دعویٰ تو ہے ہمارے پاس کہ ہم مومن ہیں، پھر آج ذلیل کیوں آج ہمیں حقارت کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے؟ کیوں ہمیں ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا جا رہا ہے؟ جب اللہ فرماتا ہے کہ مومنوں کے لیے عزت ہے تو پھر آج مومنوں کو ٹیڑھی نگاہ سے کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ فقط اس لیے کہ ہم نے طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے سرکار کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ دیا ہے، سرکار کی سیرت کے پہلوؤں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم نقل اتارتے ہیں، ہمیں شوق ہوتا ہے، ہم اس چیز کی پرواہ میں لگ جاتے ہیں کہ بس جو ایکٹر کرتا ہے وہ طرح ہم کریں گے تو ہمیں عزت ملے گی۔
میں نے اکثر پہلے بتا چکا ہوں میں کہ آج سے 20 سال 25 سال پہلے جب ماں اپنی اولاد کو پھٹا ہوا کرتا پہناتی تھی تو بیٹا پہنتا نہیں تھا، چاہے وہ غریب گھر کا لڑکا کیوں نہ ہو۔ پھٹا لباس اگر ماں پہناتی آج سے 25-30 سال پہلے تو بیٹا منع کر دیتا تھا، امی یہ کپڑا نہیں پہنوں گا۔ لیکن آج کسی فلم کے ایکٹر نے پھٹا ہوا پینٹ پہنا، ہمارا نوجوان زیادہ پیسے دے کر خرید رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ میں پھٹی پینٹ پہنوں گا تو مجھے عزت ملے گی۔ اور فلم کے ایکٹر جتنے گزرے ہیں ان کے طرز زندگی پر اپنا زندگی کو گزاروں گا تو مجھے عزت ملے گی۔ یاد رکھنا مسلمانوں، کہیں ادھر ادھر جاؤ گے عزت نہ ملے گی، عزت ملے گی تو صرف در مصطفیٰ سے ملے گی۔ آج ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں کسی اور کی پیروی کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہے۔ قرآن ہماری وہ رہنمائی کرتا ہے، قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، اس پر ہمارا عقیدہ ہے، قرآن میں ہر چیز موجود ہے۔ اور میں نے پہلے یہ بھی بتایا تھا کہ ہماری ساری سمسیاؤں کا حل یا تو قرآن میں ملے گا یا سرکار کی حدیث میں ملے گا۔ 21ویں پارے میں رب ارشاد فرماتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو اگر تم کسی کی نقل اتارنا چاہتے ہو، زندگی میں کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہتے ہو، کسی کی نقل اتارنا چاہتے ہو، میرے حبیب کی نقل اتارو، میرے حبیب کے اسوہ حسنہ پر آ جاؤ۔ آج بھی اگر ہم عزت والی زندگی جینا چاہتے ہیں تو ہمیں سرکار کے اسوہ حسنہ پر آنا ہوگا، سرکار کی سیرت کے پہلوؤں کو اپنانا ہوگا۔ جس طرح سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی کو گزارا ہے اس طرح کی زندگی ہم تو نہیں گزار سکتے۔ جو عبادتیں سرکار نے کی ہے، جو ریاضت، جو مجاہدہ، جتنی اللہ کو یاد سرکار نے کیا ہے وہ ہم ایک ذرے کے برابر بھی نہیں کر سکتے۔ کتنی سرکار نے عبادت کی تھی، پاؤں میں ورم آ جاتا تھا۔ آج ہم سے فجر کی 2 رکعت نہیں پڑھی جاتی، جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے ہمارا نوجوان بھاگتا ہوا نظر آتا ہے اور باہر جا کر کہتا ہے مولانا آپ لوگ کچھ کرتے نہیں ہو، ہم مسلمانوں کو عزت ملتی نہیں ہے۔ سارا ٹھیکہ اماموں نے اٹھا کے رکھا ہے، آپ صرف 2 رکعت پڑھ کے جو بھاگنے والے ہیں وہ نوجوان سنیں، ہم سرکار کے امتی ہیں، کم سے کم جمعہ پڑھنے آتے ہیں تو جمعہ میں اتنی نمازیں تو پڑھے جو ہمارے اوپر ضروری ہے۔ صرف 2 رکعت پڑھ کر بھاگنے والے کہتے ہیں ہم سرکار کے سچے عاشق ہیں، سرکار کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دیں گے۔ کیسی تمہاری محبت ہے، سرکار کے لیے تم مسجد نہیں آ سکتے ہو، اللہ کے دین کے لیے فرض ادا کرنے نہیں آ سکتے ہو تو جنگ کرنے کیا خاک آؤ گے؟ 2 رکعت پڑھ کر جانے والے سنے سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی عبادت۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک مرتبہ عرض کیا رسول اللہ آپ اتنی عبادت کر رہے ہیں جبکہ آپ تو مالک جنت ہیں، آپ مالک جنت ہیں، جسے آپ اجازت دیں گے وہی جنت جائے گا۔ آپ مالک جنت ہو کر اتنی عبادت کے پاؤں میں ورم تک آ جاتا ہے، پاؤں سوج جاتے ہیں تو سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اس کریم رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس رب کا مجھ پر اتنا کروڑوں مرتبہ احسان ہے، اس رب کا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سرکار اتنی عبادت کریں اور ہم سرکار کے امتی 2 رکعت پڑھ کر چلے جائیں۔ یاد رکھنا عزت ملے گی فقط سرکار کے در سے ملے گی اور اللہ عزت عطا فرمائے گا مومنوں کو۔ آؤ میں تمہیں لے چلتا ہوں صحابہ کی بارگاہ میں۔ انہی صحابہ کی فہرست میں ایک نام ہے حضرت عبداللہ ذوالبجادین کا، شاید آپ نے یہ نام پہلی بار سنا ہوگا۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ ذوالبجادین۔ جوانی کی عمر کو جب آپ پہنچے، مدینہ منورہ میں آئے، لوگوں سے دوستی ہوئی، بات چیت ہوئی، لوگوں نے بتایا کہ ایک انسان ہے جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ دنیا کا کوئی انسان ان کے قریب جاتا ہے تو ان کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے۔ بات ہونے لگی، ہوتے ہوتے یہ آواز جب حضرت عبداللہ ذوالبجادین کے کانوں تک پہنچی، دل کی انگڑائی آئی، دل میں خیال آیا کہ چلو اس انسان کے پاس چلتے ہیں کہ ان کا خود محبت کرنے والا تو تعریف کرتا ہے، ان کا تو دشمن بھی تعریف کرتا ہے، چلو جا کر دیکھیں تو صحیح کہ اس انسان کا کمال کیا ہے۔ دل میں جیسے ہی بات آئی، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں رات ہو گئی تھی، صبح تک کا میں نے انتظار کیا۔ فرماتے ہیں کہ انتظار مجھ سے ہو نہیں رہا تھا، برداشت کے لمحے بے قرار اور میں ہو رہا تھا۔ فرماتے صبح ہوئی، جیسے نمودار صبح ہوئی، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں اپنے گھر سے نکلا،
سرکار کی بارگاہ میں پہنچا. جیسے ہی سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو حضرت عبداللہ فرماتے میں نے دیکھا سرکار کے چہرے کو. فرماتے بس سرکار کے چہرے کو دیکھنا تھا کہ دل کے اندر سے آواز آئی عبداللہ اتنا حسین چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا ہے. اتنا حسین چہرہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. میرے سرکار کا وہ حسن تھا. آج دنیا میں انسان اپنے چہرے کو خوبصورت کرنے کے لیے قسم قسم کے کریم لگاتا ہے, اور کریم لگانے کے بعد یاد رکھنا دنیا کا خوبصورت انسان فتنے کو اٹھاتا ہے. خوبصورت انسان فتنے اٹھاتا ہے, لیکن اللہ نے میرے مصطفیٰ کو وہ حسن عطا فرمایا تھا کہ میرے مصطفیٰ کا حسن فتنے اٹھاتا نہیں تھا, میرے مصطفیٰ کا حسن فتنوں کو مٹا دیا کرتا. حضور مفتی اعظم فرماتے وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے, ہاں ہنسی تم ہو جو فتنے مٹا کر چلے. یہ میرے مصطفیٰ کا حسن. حضرت عبداللہ فرماتے میں نے سرکار کے چہرے کو دیکھا, دل کے اندر سے آواز آئی عبداللہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا ہے. حضرت عبداللہ فرماتے میں آگے بڑھا. سرکار واعظ و نصیحت فرما رہے تھے, لوگوں کو تبلیغ دین کی آرائیاں سب بتا رہے تھے. حضرت عبداللہ فرماتے میں بیٹھ گیا, سرکار کی بات سننے لگا. سرکار جب گفتگو مکمل فرما چکے, حضرت عبداللہ فرماتے میں سرکار کے قریب پہنچا اور عرض کی یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے, کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان کر لیجئے. سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے آنے والے انسان جو بھی آتا ہے کوئی معجزہ مانگتا ہے, دلیل مانگتا ہے, تو آیا ہے تو نے کچھ مانگا بھی نہیں اور ایسے ہی کلمہ پڑھنے کے لیے تو تیار ہو گیا, آخر کیا بات ہے؟ حضرت عبداللہ نے عرض کی یا رسول اللہ جب آپ کے پاس آیا ہوں, آپ کی دہلیز کے اندر میں نے قدم رکھا ہے, دل کو وہ سکون ملا ہے کہ بس آپ کلمہ پڑھائیے تاکہ میرا دل اور سکون پا جائے, مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. سرکار نے کلمہ پڑھایا, حضرت عبداللہ مسلمان ہو گئے. باپ کافر ہے, ماں کافرہ ہے, چچا کافر ہے, پورا خاندان کافر ہے. حضرت عبداللہ فرماتے میں کلمہ پڑھ کے نکلا, اپنے گھر پہنچا. چند دنوں تک تو بات چھپی رہی. چند دنوں کے بعد باپ کو معلوم ہو گیا. باپ نے مجھے بلایا, بلانے کے بعد کہ عبداللہ میں نے سنا ہے کہ تو نے اسی محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے, بیٹا تو نے کلمہ پڑھ لیا. حضرت عبداللہ فرماتے میں نے نبی کا کلمہ پڑھا تھا, جھوٹ تو بول ہی نہیں سکتا ہوں. نبی کا کلمہ پڑھا تھا, تاریخ کے الفاظ ہیں. فرماتے میں نے نبی کا کلمہ پڑھا تھا, جھوٹ بول نہیں سکتا. یہ آج ہم کیسے کلمہ پڑھنے والے جگہ جگہ جھوٹ بول رہے ہیں, اپنے کاروبار پر بیٹھے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. مولانا اتنا کماتا ہوں برکت ہی نہیں ہوتی ہے, برکت ہوگی کہاں؟ اپنے کاروبار پر بیٹھ کر تم جھوٹ بولو گے. جب جھوٹ بولو گے مال تو آئے گا, برکت نہیں ہوگی. اس لیے اگر چاہتے ہو کہ کم مال میں اللہ برکت دے تو اپنے کاروبار پر بیٹھ کر جھوٹ بولنا بند کرو. یہ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ معاف کیجئے گا, داڑھی اتنی بڑی ہوتی ہے, فلاں حاجی صاحب ہیں سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر جھوٹ بول رہے ہیں. یہ کیسے ہم مسلمان ہیں؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے نبی کا کلمہ پڑھا تھا, جھوٹ نہیں بول سکتا. والد نے پوچھا, حضرت عبداللہ فرماتے میں نے کہہ دیا ہاں ابا میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا, میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا. باپ جلال میں آ گیا, باپ نے خوب تماچے لگائے. جب خوب مار چکا, مارنے کے بعد باپ نے کہا بیٹا یا تو نبی کا کلمہ چھوڑو یا میرا گھر چھوڑو, اگرچہ میرے بیٹے ہو نبی کا کلمہ چھوڑو یا میرا گھر چھوڑو. حضرت عبداللہ نے کہا ابا تمہارا گھر چھوڑنا منظور ہے, تمہارا گھر چھوڑنا منظور ہے, نبی کا در چھوڑنا منظور نہیں ہے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں جیسے ہی گھر سے باہر نکلنے لگا باپ نے پھر آواز دی بیٹا ادھر آ, عبداللہ ادھر آ. حضرت عبداللہ فرماتے پھر میں اپنے والد کے پاس گیا, باپ نے 2 تماچے اور لگائے, اور 2 تماچے لگانے کے بعد کہا بیٹا جسم پر جو لباس پہنا ہے وہ میں نے خرید کر دیا ہے, یہ لباس میں نے خرید کے دیا ہے, یا تو لباس رکھو یا نبی کا کلمہ رکھو. حضرت عبداللہ فرماتے میں نے لباس اتار کر باپ کی طرف پھینک دیا. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں باپ نے کہا بیٹا یہ لباس میں نے خرید کر دیا ہے. فرماتے میں نے سرکار کی عزت کے لیے, سرکار کی تحفظ ناموس رسالت کے لیے میں نے اپنا لباس اتارا, باپ کی طرف پھینک دیا. فرماتے ہیں میں بالکل ننگا ہو گیا, اپنے صدر پر میں نے اپنا ہاتھ رکھ دیا. ماں کی ممتا تھی, ماں نے جب مجھے ننگا دیکھا ماں نے ایک دوپٹہ پھینکا. حضرت عبداللہ فرماتے ماں کا دوپٹہ میں نے لیا, آدھے سے تہبند بنایا اور آدھا کپڑا اپنے جسم پر لاگا, اپنے جسم پر ڈالا. فرماتے اسی طرح
تیبند باندھنے کے بعد کپڑا ڈالنے کے بعد میں اپنے باپ کے گھر سے نکلا. جیسے ہی باہر آیا دل کے اندر خیال آیا عبداللہ باپ نے تو نکال دیا ہے, اب جاؤ گے کہاں؟ باپ نے تو نکال دیا, اب جاؤ گے کہاں؟ فوراً دل کے اندر آواز آئی عبداللہ جس کے لیے گھر چھوڑا ہے اسی مالک جنت کے پاس چلتے ہیں, جس کے لیے سب کچھ چھوڑا ہے اسی نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں. حضرت عبداللہ فرماتے میں سرکار کے پاس پہنچا, فرماتے مجھے باپ کے گھر وہ عزت نہ ملی جو سرکار کے در پہ عزت ملی. سرکار نے عزت کے ساتھ مجھے رکھا, اصحاب صفہ کے چبوترے پر میرے رہنے کا انتظام فرمایا. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی کھانا آتا, حضرت عبداللہ فرماتے ہیں سرکار کے در پر آ کر مجھے وہ عزت ملی کہ مدینہ میں جو بھی کھانا آتا سرکار اصحاب صفہ میں جتنے صحابہ بیٹھے تھے ان کو بھیج دیتے. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ جو بھی کھانا آتا سرکار اپنے ہاتھوں سے نوالے ہمارے منہ میں رکھا کرتے تھے. وہ عزت دی سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے. حضرت عبداللہ ذوالجبادین فرماتے ہیں میں سرکار کی صحبت میں رہنے لگا. فرماتے ہیں پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ حضرت عبداللہ اصحاب صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر زور زور سے اللہ اللہ کی صدا بلند کرتے. سیدنا فاروق اعظم نکلے. سیدنا فاروق اعظم نے جب حضرت عبداللہ کو زور زور سے اللہ اللہ کرتے دیکھا, سیدنا فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا عبداللہ دھیمے دھیمے آپ بولو, یہ سرکار کا در ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرنا. سرکار کی بارگاہ کا ادب اللہ ہمیں بتا رہا ہے. سیدنا فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ سرکار کے قریب ہو, آواز بلند مت کرو, اللہ اللہ کا ورد کرنا ہے تو دھیمے دھیمے کرو. حضرت عبداللہ سننے کے بعد خاموش ہو گئے. سرکار کے پاس بات پہنچی, سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا عمر عبداللہ کو کچھ مت کہنا, عبداللہ کو کچھ بھی مت کہنا, وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ میری محبت میں کہہ رہا ہے, وہ جو کچھ کہہ رہا ہے میری محبت میں کہہ رہا ہے. پھر ایک وقت وہ آیا ایک جنگ کے موقع پر حضرت عبداللہ ذوالجبادین سخت بیمار ہوئے. سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی یا رسول اللہ آپ کا خاص عاشق عبداللہ سخت بیمار ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ سکرات کا عالم ہے, ابھی روح نکل جائے گی, انتقال ہو جائے گا. سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر عمر اٹھو اپنے بھائی کی عیادت کے لیے جانا ہے. سرکار سیدنا ابو بکر صدیق کو اور سیدنا فاروق اعظم کو لے کر حضرت عبداللہ کے پاس پہنچے. بالکل سکرات کا عالم ہے حضرت عبداللہ کا. سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کے سر کو سرکار نے اپنی گود میں رکھا. کیا شان تھی, سرکار حضرت عبداللہ کے سر مبارک کو اپنی گود مبارک میں رکھتے ہیں. بالکل سکرات کا عالم ہے, ابھی روح نکل جائے گی. سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے حضرت عبداللہ کے سر کو اپنی گود میں رکھا, حضرت عبداللہ نے آنکھ کھولی. آنکھ کھولی سامنے سرکار کا چہرے والضحیٰ. حضرت عبداللہ نے سرکار کو دیکھا, سرکار نے حضرت عبداللہ کو دیکھا, آنکھیں چار ہوئی. حضرت عبداللہ کی روح قفس سے انصری سے پرواز کر گئی, انتقال ہو گیا, وصال ہو گیا. جیسے حضرت عبداللہ کا وصال ہوا سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ میرے خاص عاشق کو غسل دو. غسل دیا. غسل دینے کے بعد صحابہ حضرت سرکار کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا رسول اللہ آپ کے خاص عاشق کو غسل تو دے دیا ہے, کفن کا کپڑا نہیں ہے. آج ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ناشکری ہے, سب کچھ ہونے کے باوجود ناشکری ہے. مولانا میرے پاس تو ہے ہی کیا, اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ہم کیا کہہ رہے ہیں مولانا میرے پاس تو ہے ہی کیا. ہر انسان بس مولانا میں تو فقیر ہوں. یاد رکھنا جس کے پاس کلمے کی دولت ہے وہ کبھی فقیر ہو ہی نہیں سکتا ہے. جس کے پاس ایمان موجود ہے وہ کبھی کنگال اور مفلس ہو ہی نہیں سکتا ہے. سرکار کے پاس آ کر صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ کے خاص عاشق کو ہم نے غسل تو دے دیا ہے, کفن کے لیے کپڑا نہیں ہے. سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نوری چادر کو ہٹایا, اپنی نوری چادر سرکار نے صحابہ کو دی اور ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ میرے خاص عاشق کو میری چادر کا کفن پہناؤ. سرکار نے وہ چادر عطا فرمائی جو کل قیامت میں ہم گنہگاروں کے کام آنے والی ہے. اسی چادر کے صدقے اللہ ہماری شفاعت فرما کر جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمانے والا ہے. سرکار نے وہ چادر عطا فرمائی. اب تھوڑا سا پیچھے جائیے. ایک وقت وہ تھا کہ حضرت عبداللہ کا جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں تھا,
اور آج آخری وقت ہے، حضرت عبداللہ دنیا سے جا رہے ہیں، اس شان کے ساتھ جا رہے ہیں کہ اپنے ساتھ زمین میں سرکار کی چادر کو لے کے جا رہا ہے۔ سرکار کی چادر کا کفن پہنایا گیا، سرکار نے خود نماز جنازہ پڑھائی، اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد جب قبر تیار ہو گئی، سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، عبداللہ کا جنازہ قبر میں بعد میں آئے گا، پہلے اس کا نبی اندر جائے گا۔ یہ عزت ہے۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بنفس نفیس قبر شریف میں تشریف لے گئے، پھر سیدنا ابوبکر صدیق و فاروق اعظم سے ارشاد فرمایا، لاؤ میرے عاشق کا جنازہ میرے ہاتھ میں دے دو، میرے عاشق کا جنازہ میرے ہاتھ میں دے دو۔ صحابہ نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں حضرت عبداللہ کا جنازہ دے دیا۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کے جنازے کو زمین پر رکھا، اور زمین پر رکھنے کے بعد سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور عرض کی، اللہ، عبداللہ سے میں راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، عبداللہ سے میں راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ ان سارے صحابہ میں ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ الفاظ سنے، دل ہی دل میں کہنے لگے، کاش آج سرکار کے ہاتھوں میں میرا جنازہ ہوتا۔ سرکار نے وہ دعا کی کہ اللہ، میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے، کاش آج سرکار کے ہاتھ میں میرا جنازہ ہوتا، سرکار بھی مجھ سے راضی ہو جاتے، اللہ بھی مجھ سے راضی ہو جاتا۔ اور جب سرکار مجھ سے راضی ہوتے، اللہ مجھ سے راضی ہوتا، تو دنیا میں جتنے لوگ ہیں سارے لوگ میرے ساتھ عزت سے پیش آتے۔ معلوم ہوا ہمیں عزت ملے گی تو فقط سرکار کے در سے عزت ملے گی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت بھی اللہ دیتا ہے اور ذلت بھی اللہ دیتا ہے۔ اگر چاہتے ہو صاحبو عزت والی زندگی گزرے، ہم جہاں جائیں ہمارا استقبال ہو، ہر انسان ہمارے ساتھ عزت سے پیش آئے، سرکار کے دامن سے لگ جاؤ، سرکار کی محبت اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو۔ جتنی تم سرکار سے محبت کرو گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ تمہیں عزت سے سرفراز فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔